ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں دلیل عقلی دعوی توحید پر پہلی دلیل عقلی پیش کی گئی ہیں کہ آیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت کے لیے ہر ذی عقل اور غیر ذی عقل یہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ انسان غافل ہو گیا ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن پرند چرند اور جتنے بھی غیر ذی عقل ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ آپ کو کائنات میں دیکھ لیں تو آپ کو کوئی بھی پرندہ کافر نظر نہیں آئے گا۔ انسان ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں۔ آپ کو کافر پرندہ نظر نہیں آئے گا، اور کافر تو دور کی بات ہے، آپ کو کوئی پرندہ غافل بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ تہجد کے ٹائم آپ کو جگانے کے لیے اس کی چہکار جو ہے وہ بھی آپ کو سنائی دے گی اگر آپ اٹھیں اور غور کریں۔ وہ اس وقت بھی رب کی تسبیح بیان کرنے میں مصروف رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، انسان تم کیوں غافل ہو گیا ہے؟ فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیا تو نہیں دیکھتا أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ کہ بے شک اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمان و زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے تو باجماعت تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صافات وہ تو صف در صف کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور ہر ایک پرندے نے اور ان سب نے قد علم صلاتہ، تحقیق جان چکے ہیں صلاتہ، رب کے پکار کو۔ یہاں صلات کا معنی کیا ہے؟ پکار ہے، کہ یہ رب کے پکار کو جان چکے ہیں، وتسبیحہ، اور رب کے ذکر و اذکار کو، رب کے پاکی بیان کرنے کو یہ جان چکے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ رب العالمین علیم، علم والا ہے، بما یفعلون، جاننے والا ہے وہ جو یہ اعمال کرتے ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ جاننے والا ہے۔ تو یہ پرندے، یہ پرند چرند جتنے بھی ہیں رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ ہر وقت آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی صبح نماز سے، ابھی درس کے بعد جب آپ جائیں گے غور کریں ذرا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دن کو اپنی رزق کی تلاش میں ہوتی ہیں، یہاں اڑتی ہیں وہاں اڑتی ہیں، لیکن جب رات آ جائے تو یہ یہاں سے وہاں سے یہ اڑ اڑ کے ایک درخت میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ملک فیاض صاحب، حبیب الرحمن بھائی، میں اور آپ کہتے ہیں چڑیاں چہک رہی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ میں اور آپ تو کہتے ہیں یار چڑیا چہک رہی ہے نا، لیکن قرآن کہتا ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی، زمین کی بادشاہی،
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، آیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العالمین یزجی سحاباً چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہم، پھر اسے آپس میں ملا لیتا ہے، من السماء وینزل، ثم یؤلف بینہم، اسے آپس میں ملا لیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان بادلوں کو تے بتے کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ، تو دیکھتا ہے بارش کے قطرے کو، یخرج من خلالہ، کہ ان بادلوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ میں اور آپ تو بابوں کے پاس جاتے ہیں، میلے لگاتے ہیں کہ بارش برس جائے، اللہ نے اتنی باریک بینی سے سمجھا دیا ہے، اور یہ بارش کا قطرہ میں بادلوں کے درمیان سے نکالتا ہوں۔ ہم تو بابوں کے در پہ پڑے رہتے ہیں۔ پچھلے ٹھیکیدار صاحب بابے نے کیا کہا تھا، جو چندے کے لیے بزرگ آئے تھے، انہوں نے اپنی کہانی سنا دی کہ ہم کٹر مشرک تھے، کٹر، اور میں بارش ہی مانگنے کے لیے ایک بابے کے در پہ گیا تھا، اور پوری رات میرے سر ایک اس طرح سوراخ سا ہوتا تھا، اس میں سر اندر کیا کرتے تھے کہ بھائی جو بابے سے مانگتا ہے تو یہ سر اس میں اندر ہوگا ایسے، تو میں پوری رات ایسے پڑا رہا، باقی جسم بار، اور میری آنکھ لگی، اور خواب میں 3-4 نوجوان آئے خوبصورت، اور ان کے پاس سریے تھے ایسے، اور ان سریوں سے وہ مجھے مارنے لگے۔ کہتے صبح بھی مجھے اس کا درد اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی جب میں اٹھ گیا اس نیند سے۔ اس کے بعد میں نے کہتے وہاں پر اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں آئندہ شرک نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایسے موحد بنے، ٹھیک ہے، کہ اب توحید و سنت کا کام کرتے ہیں، اور 3 بیٹے ان کے پختہ عالم ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ مجھے ایک زبردست بات کی ہے، باتوں میں نے کہا یار بہت اچھے لوگوں کے پاس ہوں، پوچھتے ہیں جو دوست ملتے ہیں احباب تو کیا حالات پوچھتے ہیں، کیا حال ہے۔ میں نے لوگوں کی تعریف کی ہے، جس طرح لوگوں کا حق ہے یہاں کے کہ بہت میرا خیال رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو باتیں گنی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تیرے جسمانی خوراک میں کمی نہیں کرنے دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ ان کی روحانی خوراک میں کمی آنے دیں۔ یہ بات میں نے اپنے پاس نوٹ کر لی کہ اس بزرگ نے کتنی زبردست کی۔ یہ گورسیاں والے اگر آپ کی جسمانی خوراک میں کمی نہیں لانے دیتے تو یہ آپ کا حق ہے، ان کا تیرے اوپر حق ہے کہ آپ ان کی روحانی خوراک میں کبھی کمی نہ آنے دے۔ تو میں نے ادھر سے اور ایک وعدہ کیا کہ کبھی بھی روحانی خوراک میں کمی نہیں آنے دوں گا انشاءاللہ، جتنی میری طاقت ہے۔ تو فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا، آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ یزجی سحابا، اللہ بادلوں کو کھڑا کر دیتا ہے، یزجی چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہم، پھر انہیں آپس میں ملا لیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر اسے تے بتے کر دیتا ہے۔ فَتَرَ الْوَدْقَ، تو بارش کے قطرے کو دیکھتا ہے، یخرج من خلالہ، جو ان کے بیچ میں سے نکلتا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ یہ بادلوں کو آسمان اس لیے کہا گیا کہ یہ اوپر ہوتا ہے، اور ہر اوپر چیز کو سما کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ آسمان نہیں، بارش بادلوں سے برستا ہے۔ آگے فرمایا بھی من جبال، یعنی پہاڑ جیسے بادلوں سے اللہ بارش برستا ہے، کیونکہ بادلوں کو آپ دیکھ لیں تو وہ بالکل پہاڑ کی طرح نظر آتے ہیں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ینزل من السماء من جبال، پہاڑوں کی طرح بادلوں سے بارش برسا دی ہے، فیہا من برد، اس بارش میں اولے ہوتے ہیں، فیصیب بہ من یشاء، پس جسے چاہتا ہے اس کی فصل برباد کر دیتا ہے۔ وہ اولے جو ہوتے ہیں نا، جسے چاہتا ہے بس ان میں برسا دیتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ جس سے چاہتے ہیں اولے نہیں ہوتے، بس ان سے موڑ لیتا ہے، اور جس علاقے کی فصل کے بارے میں فیصلہ ہوا ہوتا ہے ان پہ اولے برس جاتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فصل برباد ہو جاتی ہے۔ یکاد سنا برقہ، اور ان بادلوں سے جب بارش سے پہلے
وہ چمکار نظر آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یکاد سنا برقی، قریب ہے کہ ان بادلوں کی روشنی، وہ کڑکار جو ہے وہ چمکار، یذہب بالابصار، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آنکھوں کی بینائی لے جائے، اتنی تیز یہ پڑک پڑک جو آپ دیکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ فرماتے اتنی تیز ہوتی ہے کہ قریب یہ آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ یہ اللہ تیرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہاں زیادہ تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں شارٹ کٹ اس لیے جا رہا ہوں، بس صرف اللہ نے سمجھانا ہے یہ سب کام کس نے کرنے ہیں، یہ کس کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ یقلب اللیل والنہار، اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے، عدلی بدلی کرتا ہے، عدلتا بدلتا ہے دن اور رات کو۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ رات چلی گئی اب دن آ گیا، یہ اللہ کرتا ہے، یہ دن بھی ختم ہو جائے گا، رات آ جائے گی، یہ بھی اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ فرماتا یہ بھی میرا کام ہے، ٹھیک ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ الٹ پلٹ کرتا ہے، اللہ عدلی بدلی کرتا ہے دن اور رات کو، رات و دن کے اختلاف اللہ کے ہاتھ میں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ فرماتے ہیں بیچ اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے، جو عقل والے ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، وہ اسے بھی دیکھ کر سمجھ انہیں آ سکتی ہے کہ بھائی واقعی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ متصرف اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہ تیسری دلیل عقلی ہے دعوی توحید پر۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کل دابۃ، ہر جاندار کو، من ماء، پانی کے قطرے سے، یعنی ہر جاندار کا اصل پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان جانداروں میں، ان جانوروں میں، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بعض وہ ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، سینے پر چلتے ہیں، جیسے سانپ ہوتے ہیں، سانپ ٹھیک ہے نا، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ سینے پر ہی ایسے، ٹھیک ہے نا، پیٹ کے لگا کے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، یہاں تک بتا دیا۔ دیکھیں ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کون پاؤں پہ چلتا ہے، کون چار پہ چلتا ہے، کون، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور بعض ان میں وہ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں، جیسے انسان چلتے ہیں، مرغے چلتے ہیں، چرند چلتے ہیں، یہ دو پاؤں والے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور بعض ان میں وہ جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، اور چار پاؤں والے تو بہت زیادہ ہیں، وہ تو تقریباً بہت زیادہ ہے، گائے بیل بکری، ٹھیک ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ فرماتا یخلق اللہ ما یشاء، پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جانوروں کو، جانداروں کو پیدا کیا، کوئی دو پاؤں پہ، کسی کے پاؤں ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کہیں گے صرف انہی کا ذکر کیا ہے، تو بہت ہے، جو مشہور ہیں ان کا ذکر فرمایا، باقی سب اس میں شامل ہے، ورنہ چار پاؤں سے زیادہ والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ ہم زنزہ کہتے ہیں پشتو میں، اس کو آپ کیا ہے، دیواروں پہ جو کبھی کبھی اس طرح زمین پہ بھی گرمی کے موسم میں بہت سخت ڈنگ بھی مارتی ہے، جس کے بہت سارے پاؤں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کو ہم زنزہ کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے پاؤں ہوتے ہیں، تو اس سے اس چار سے زیادہ بھی ہوتے۔ اللہ تو اس پر قادر ہے کہ زیادہ پاؤں بھی پیدا کرے اس جانور میں۔ تو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیے ہیں آیات مبینات، کھلی اور واضح آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
یہ ترغیب القرآن دی جا رہی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کھول کھول کے واضح آیات نازل کی ہے، واللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ اب منافقین کی بات شامل کر دی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور میرے پیغمبر یہ منافقین کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، وبالرسول، اور رسول پر ایمان لائے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں ایک فریق اس بات سے پھر جاتے ہیں، یعنی منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے، جو ہی موقع ملا، ام المومنین صدیقہ کائنات امام الانبیاء کی خمیرہ پر الزام تراشی کرنے سے، آپ پر تہمت لگانے سے دریغ نہیں کیے، جو ہی موقع تلاش کیا ملا تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ کہتے تو یہ بھی تھے، عبداللہ ابن ابی نہیں کہتا تھا میں ایمان لے کے آؤں، صحابہ کے ساتھ پھرتا تھا، تو فرمایا لیکن اچانک ان میں ایک فریق اس بات سے پھر جاتے ہیں، وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے یہ فتویٰ لگا دیا ہے کہ میرے پیغمبر یہ بے شک یہ منہ سے یہ اقرار کرے ہم ایمان والے ہیں، بھلے یہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ان کے خاندان والے کہیں ایمان والے ہیں، لیکن میں اللہ یہ اعلان کرتا ہوں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں جو مومنین پہ اور پاک دامن عورتوں پہ، ٹھیک ہے نا، اور صدیقہ کائنات پہ جنہوں نے الزام تراشی کی اور آپ پہ تہمت لگائی۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی انہیں جب کہا جائے کہ آؤ بھائی قرآن و سنت پہ فیصلہ کرتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر گند بھرا ہوا ہے، قرآن و سنت کا فیصلہ تو ہمارے خلاف ہونا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اچانک ان میں ایک فریق اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر انہیں کون آؤ بھائی قرآن و سنت پہ فیصلہ کر جاتے، جیسے میں ہر درس میں کہتا ہوں کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں آ جائیں، قرآن و سنت پہ اپنا عقیدہ تول لیتے ہیں، جس کا عقیدہ اس کتاب کے متعلق ہوا، اس کے مطابق ہوا، اس کے ساتھ اتفاق کی جائے گی۔ اگر تمہارا ہوا تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں نے اپنا عقیدہ اس کے مطابق ثابت کر دیا اور تمہارا اس کے خلاف ثابت کر دیا تو پھر مجھ سے اتفاق کرنی پڑے گی۔ اس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی سمجھ آنے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بلایا جائے قرآن و سنت کی طرف فیصلہ کے لیے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو یہ اعراض کرتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر بات ان کے حق میں ہو، اگر انہیں سمجھ آ جائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے تو یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، یہ دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، ہم تو حاضر ہیں، ہم نے کیا کہا ہے، ہم تو ہر وقت حاضر ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہونا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے، یہ پھر دوڑ دوڑ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، آیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہے، ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے نا، یہ نہ مومن ہے نا، یہ ظالم ہے، ظلم ہے، مشرک بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ